چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ وآل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولي الصدق والاکرام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فخر المدرسین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین مظہری صاحب صدر مدرس جامعہ حقانیہ کتبہ، قاری محمد اسد اللہ صاحب، مولانا محمد عظیم صاحب، مولانا محمد اقبال صاحب اور حاضرین عزیز اکرام، سب سے پہلے میں قاری عبدالجبار صاحب اور ان کی انتظامیہ کی خدمت میں ہدیہ گردی کو تعظیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امیر المومنین مراد قلب رسول داماد علی المرتضیٰ فاتح بیت المقدس فاتح قیصر و کسریٰ شہید منبر و محراب انتخاب رب العالمین وزیر محمد مصطفیٰ خلیفہ دوم شامل عشرہ مبشرہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات کی عظمت کے حوالے سے محفل منعقد کر کے عشاق کی روحوں کو کروا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حق اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ ہم ان لوگوں سے نہیں جو اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کا ذکر انہیں پسند نہ کریں۔ ہم ان لوگوں سے بھی نہیں کہ صحابہ کا ذکر فخر سے کریں اور اہل بیت کا ذکر کر کے انہیں تکلیف ہو۔ صحابہ کا ذکر ہو تو ہمارے ایمان کو تازی ملتی ہے، اہل بیت کا ذکر ہو پھر بھی ہمارے ایمان کو تازی ملتی ہے۔ ویسے عقل بھی یہی کہتی ہے، قرآن و حدیث تو ہے ہی صحیح، کہ آپ کا جو محبوب ہے اگر آپ کو اس سے سچی محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے رشتہ داروں کے متعلق غلط زبان استعمال کریں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو محبوب ہے رشتہ دار اس کے رشتہ داروں کو اچھا سمجھے اور اس کے دوستوں کے متعلق غلط زبان استعمال کریں۔ محبت تو یہ کہتی ہے کہ محبوب کی گلی کے کتوں سے بھی پیار ہوگا۔ انگریز کا قول ہے کہ لو می لو مائی ڈاگ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہے۔ جب محبت یہ کہتی ہے کہ محبوب کی گلی کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں تو یہ تو آقا کے اصحاب ہیں، اور معمولی بات نہیں۔ اب آپ صاحب کا معنی ساتھی، دوست، سنگی۔ اب آپ کے جتنے دوست ہیں یا میرے دوست ہیں وہ کس کی سلیکشن ہے؟ آپ کے دوست آپ کی سلیکشن، میرے دوست میری سلیکشن۔ لیکن آقا کے دوست، صحیح حدیث ہے، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ صحابہ میرے آقا کی سلیکشن نہیں، میرے رب کا چناؤ ہے۔ اور پھر اہل بیت، کیا ان کی عظمت بیان کرو؟ میرے رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی امت سے ان تک تبلیغ، دین، اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، ڈالر نہیں مانگتا، پاؤنڈ نہیں مانگتا،
ریال نہیں مانگتا، مربے نہیں مانگتا، بادشاہی نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو۔ حبر الامت عبداللہ بن عباس کے صاحب کے نادات فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے تحفظونی فی آل بیتی فتبدوہم بی، الہ العالمین فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے یار کی آل کی ناموس کا تحفظ بھی کرو اور میرے یار کی خاطر میری نبی کی آل سے محبت بھی کرو۔ پھر میرے آقا بیٹھے، ترمذی کی حدیث ہے، محبتوں کا کی ترتیب میرے آقا نے بتا دی۔ فرمایا حب اللہ، سب سے پہلے اپنے خالق سے محبت کرو، لما یکسوکم من نعمہ، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتا ہے۔ فرمایا واحبونی لحب اللہ، پھر خالق کے بعد مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے خالق کا محبوب ہوں۔ فرمایا واحبو آل بیتی لحبی، پھر میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میری آل ہے۔ شاید کوئی دوست سوچے کہ آقا کی آل سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا تشریف فرمائے، ادھر امام حسن بیٹھے ادھر حسین، میرے آقا نے فرمایا من احبنی، میرے جس امتی نے مجھ سے محبت کی، وحب حسین، میرے دو نواسوں سے محبت کی، واباہما، ان کے ابا علی سے محبت کی، وامہما، ان کی ماں فاطمہ کا ادب کیا۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے اس محل میں میں ہوں اگر انہوں نے غلام ہو۔ قرآن پیارے عزیز ہے، ملک وارث صاحب، ملک اعجاز صاحب، ہمارے آنے کا سبب تو یہی بنے، انہی کا حکم تھا۔ شاید کہتا ہے نا فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے، پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، کمبل لپیٹا ہوا ہے، کمبل میں کوئی چیز ابری ہوئی ہے، ایک صحابی آیا، مشکات کی حدیث ہے، اس نے عرض کی کمبل میں کیا؟ میرے آقا نے کمبل ہٹایا، نیچے سے امام حسن حسین کو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی میرے دونوں نواسوں سے محبت کر۔ فرمایا واحب من یحبہما، یا اللہ جو میرا امتی میرے نواسوں سے محبت کرے تو اس امتی سے بھی محبت کر۔ پھر وہ پنجابی کے شعر مجھے بہت پسند ہے کہ جن پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جن پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چون یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے آل نبی کا دشمن ہے تیرا میرا ہونا پار نہیں۔ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ صحابہ تو 1,24,000 سے کم بیش آئے، لیکن جتنے صحابہ ہیں سب مرید مصطفیٰ ہیں اور فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ ایک دن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، معجم طبرانی کی معجم اوسط میں ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن الشام کے ذریعے۔ اب یہ ہاتھ اٹھانے والا تو جو 20ویں صدی کا ملا نہیں رب کا محبوب ہے۔ اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ فاصبح، دوسرے دن صبح ہوئی، جو ہی صبح ہوئی، جامت عمر فاروق آئے، شام الجمعہ جمعرات کی رات دعا مانگی، صبح جب جمعے کا دن عمر فاروق آئے اسلام قبول ہو۔ صبح جو ہی اٹھے دل کی دنیا میں بحران تھا، خیال آیا مسلمانوں کے رسول کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دوں، تلوار کو زہر میں بجھایا، لیکن چل پڑے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تمہارا
تمہارے نبی کو شہید کرنا چاہتا ہوں. اس سے آبی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن بھی مسلمان ہے, بھائی بھی مسلمان ہے. عمر نے رخ بدلا, دار ارقم کا رخ کیا. جب ماں نے بہن نے یہ کہا بہن کے گھر کی طرف چلے, جب بہن کے دروازے پہنچے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز, دروازہ کھٹکھٹایا, بہن نے دروازہ کھولا, عمر نے مار مار کے لہوحان کر دیا. بہن بولی عمر رب کا دیا دی ہوئی جان جا سکتی ہے, مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا. اس کے عقیدے اور ایمان سے متاثر ہو کے کہتے ہیں مجھے ذرا نبی کے پاس لے چلو, میں دیکھوں تو صحیح ہو کیسے نبی ہے. چل پڑے میرے آقا کی خدمت میں. دار ارقم کا دروازہ بند ہے, صحابہ نے کہا حضور عمر آ رہا ہے, تلوار لے کے آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر نہیں, میری دعا آ رہی ہے. امیر حمزہ تشریف فرما ہے, عرض کرتے یا رسول اللہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, غلط ارادے سے آیا ہے, تلوار بھی عمر کی ہوگی, گردن بھی عمر کی. دروازہ کھولا گیا, آئے اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو. جو اسلام لائے جبریل آ رہے کہتے شاہ ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. کہ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین فرماتے ہیں کافروں کے حل پہ ان کی مجال کی, ان کے مظالم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور چند مومن جنہیں فاروق اعظم ہے وہی کافی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. پھر توجہ فرمائیے, جبریل نے اسی موقع پر کہا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سارے فرشتے آج عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اسلام لے آئے, جب میرے آقا کی خدمت میں آئے آج کہتے ہیں لسنا علی الحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ حق پر نہیں ہے. میرے آقا کا حق پر ہے. آج کی حضور پھر نماز بند کمرے میں کیوں, نماز اب مسجد حرام میں. مسلمانوں کی دو صفیں مدی, ایک کے آگے فاروق اعظم ہے, ایک کے آگے سیدنا امیر حمزہ ہے. مسجد حرام میں آئے, کھلے عام نماز شروع ہوئی. کفار نے جب دیکھا کسی میں جرأت نہ ہوئی مسلمانوں سے لڑنے کی, کہنے لگے انتصفنا اليوم, آج ہماری قوت آ ہی رہی ہے. کہ کون عمر, آج دنیا کہتی ہے میں نوکر صحابہ کا. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ صحابہ تو آقا کے نوکر تھا. پہلے تم کم نوکر کملی والے تھے, پھر کملی والے کی آل کے بھی نوکر ہے, صاحب کے بھی نوکر. ذرا توجہ فرمائیں, ساری زندگی عمر فاروق دعا کیا مانگتے رہے کہ انشاءاللہ خلافت دے دے, انشاءاللہ کمانڈر ان چیف بن جاؤ, انشاءاللہ مرتبے مل جائے. بخاری کی حدیث ہے, دعا کی عمر فاروق کی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. انشاءاللہ موت ہو تو شہادت کی ہو, قبر ہو تو مدینہ. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سنیوں کا مجمع ہو, فاروق اعظم موضوع ہو, تڑپے نہیں ہو, بھڑکے نہیں. مجھے تو حیرانی ہے کیسے سنی ہے, جب آقا کے غلام کا ذکر ہو تو غلامی کا ثبوت ہونا چاہیے. پھر گویا فاروق اعظم کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. طیبہ میں در مجسد 2 گز زمین ہوتی, طیبہ میں در مجسد 2 گز زمین ہوتی, میں ان کے قریب بستا, دل کو قرار ہوتا, میں مٹ کے خوب لگتی, مٹی میری ٹھکانے, کہ ان کی حضور پہ میرا مزار ہوتا. کبھی آپ نے سوچا ہے عمر فاروق دعا کیوں مانگتے تھے کہ مدینہ میں موت آئے؟ جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نوکر صحابہ کے, وہ تو مدینہ میں جانا بھی پسند نہیں کرتے. کیسی نوکری ہے, وہ دعا مانگتے تھے موت آئے تو شہادت کی, خبر ہو تو مدینہ کی. میرے آقا کی حدیث ترمذی میں فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بہا. فرماؤ میرے غلاموں, اگر نیشنلٹی لینا چاہتے ہو تو کینیڈا کی نہ لینا, یوکے کی نہ لینا, امریکہ کی نہ لینا. نیشنلٹی مانگتے ہو تو مدینہ کی مانگو, جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی انگلی سے
آپ کو پتا ہے پوری ایک فقہ کو مدون کرنے والے ہیں، ساری زندگی مدینہ میں گزاری، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی، ایک فرضی حج کیا پھر نفلی کے لیے نہیں۔ کسی نے کہا دور دور سے لوگ آتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، آپ ایک حج کر کے بیٹھ گئے، فرضی کر لیا؟ فرماتے فرضی حج کر لیا، نفلی کے لیے اس لیے نہیں چاہتا کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ ہو جائے۔ پھر گل شاکی رجل بھی فرماتے وہ ربنا رسلا رب دی سو چنشار مناون کا چک ہو وہ ربنا رسلا رب دی سو چنشار مناون کا چک ہو گئے وہ بات مکے بل کیوں چاہے جد جار کو دیکھ کے حج ہو۔ میرے فاروق ساری زندگی دعا کیا مانگتے رہے، انشاءاللہ موت ہو تو شہادت کی، قبر ہو تو مدینہ۔ توجہ فرمائیے، عمر فاروق کے متعلق حضرت حسن بصری ولیوں کے سردار کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، یعنی 950 سال میں پھر بھی فضائل عمر فاروق بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی کا جملہ، 1-2 سال گھنٹے دو نہیں 950 سال پھر بھی عمر فاروق کے فضائل کو مالا بیان نہیں کیا۔ صرف قرآن اور حدیث ہی نہیں، دشمنوں نے بھی فاروق اعظم کو نظرانہ حقیقت پیش کیا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کی ذات کو معمولی ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، ایک دن میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ۔ حضور نے فرمایا جب صحابہ میں آئے، فرمایا صحابہ کی جماعت صرف آج نہیں میدان محشر میں بھی میں اس نشان کے ساتھ آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دوسری حدیث ہے یہ بخاری میں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نخیر فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں فضیلت دیا کرتے تھے، کیا ترتیب تھی؟ فرماتے نخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم آقا کی ظاہری حیات کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں کملی والے آقا کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے، ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے عمر فاروق ہے، ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے عثمان غنی۔ اور اس سے بڑھ کے عرض کروں، جادو کو جو سر کر بولے سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی بات بخاری میں موجود ہے، حدیث بخاری میں قول محمد بن حنفیہ علی شیر خدا کے بیٹے عن محمد بن حنفیہ کا، محمد بن حنفیہ کہتے قال قلت لابی، علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی شیر خدا سے کہا ایش الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں آقا کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ سوال کرنے والے محمد بن حنفیہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، جواب دینے والے علی شیر خدا آپ ہیں۔ آپ فرماتے ابو بکر اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر ہے۔ میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ فرماتے ثم خشیت ان یکون عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ توجہ فرمائیں، علی شیر خدا کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے کہا آقا کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ آقا کس سے کہا؟ اپنے والد علی شیر خدا سے۔ انہوں نے کہا اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا اس کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر عمر فاروق۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر لگا اگر میں کہوں ثم من پھر کہوں تو عثمان غنی کا نام لے گا۔ میں نے سوال کا پیٹرن بدلا، انداز بدلا، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ سب سے افضل ہے۔ آپ نے عاجزی کے طور پر کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ یعنی یہ علی شیر خدا کا اپنا فرمان ہے، حدیث بخاری میں ہے، کہتے کہ سوال پہ کہتے ہیں امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق۔ پھر تو جو بھائی میرے آقا کے مسجد نبی میں آئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ابو
ابا بکر و عمر. میرے آقا نے دیکھا آگے ابو بکر کھڑے عمر فاروق کھڑے. حضور نے فرمایا ہاذان السم والبصر. حضور نے فرمایا کہ دونوں یوں ہیں میرے لیے جیسے میری دو آنکھیں اور دو کان. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو. میں نے تاریخ کے حوالے نہیں دینے، کملی والے آقا کے فرامین عرض کر رہا ہوں. دونوں کو دیکھ کے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے لیے یوں ہے جیسے میری دو آنکھیں ہیں اور میرے دو کان. اور پھر میرے آقا نے فرمایا ما من نبی، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا الا لہو وزیران من اہل السماء وزیران من اہل الارض. ہمارے کائنات میں جو بھی نبی آیا ہے اس کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے تھے، دو وزیر زمینوں میں ہوتے تھے. فرمایا اما وزیران من اہل السماء فجبریل و میکائیل ووزیران من اہل الارض فابو بکر و عمر. میرے آقا نے فرمایا میرے آسمانوں میں دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمینوں کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر کون ہیں؟ ابو بکر و عمر میرے دو وزیر ہیں. پھر تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے حدیث لکھی کہ قیامت کے میدان میں میرا رب عمر فاروق سے خود مصافحہ فرمائے گا. اللہ خود مصافحہ فرمائے گا. مصافحہ جو رب کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت ماہیت یا خدا جاننے کے مصطفیٰ ہے. پھر یہ بھی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں کی حدیث ہے معراج کی رات میں جنت میں گیا، میں نے سونے کا محل دیکھا. آپ نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا سونے کا محل دیکھا. میں اس میں داخل ہونا چاہا، میں نے پھر امت تیری غیرت یاد آ گئی میں داخل ہوا. عمر فاروق رونے لگے. پھر میرے آقا نے فرمایا عمر شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن ان الشیطان یفر من ذل عمر. عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شریف، پروفیسر سنادا محمد ظفر الحق سے بدیالوی. جو ہے شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے. پھر میرے آقا کی حدیث فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا دنیا والوں سنو میرے عمر میں نبوت کے خصائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں. اگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. توجہ فرمائیے، میرے آقا کو پتا تھا کہ میرا عمر بھی شہید ہوگا. سن لیجیے، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آؤ اٹھا بخاری. میرے آقا ایک دن اوت پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. جب پہاڑ پہ پہنچے پتہ ہے پہاڑ کیسا ہے؟ مشکات کی حدیث سے میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا وحبہ. لوگوں کو ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لوگوں کا دوست توجہ نہ کرے، لوگ کہتے ہیں سنگ دل ہو گیا. میرے آقا کے سامنے سنگ آئے تو موم ہو گیا. پتھر محبت کرتے ہیں، پہاڑ محبت کرتا ہے. جب حضور اوت کی پیٹھ پہ چڑھے، اوت اپنی قسمت پہ ناز کر دیا، وجد میں آ گیا. سوچتا ہوگا کہ لوگ آقا کے دیدار کرنے جاتے ہیں، آقا دیدار کرانے میرے دامن میں آ گئے. گویا وہ صلی اللہ صاحب کہتا ہوگا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. تو جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے. کر لو قبول آقا جو غلام آ گیا. جب اوت آیا نا فجر میں، میرے آقا نے فرمایا اس کو توڑ دو اور ٹھہر جا. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اور تیری پیٹھ پہ اللہ کا رسول سوار ہے، صدیق اکبر سوار ہے اور دو شہید سوار ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میرے آقا کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی 2 سال خلافت ہے. پھر 10 سال 6 مہینے 4 دن عمر فاروق کی خلافت ہے. پھر عثمان غنی کا دور ہے. میرے آقا کی نظر اپنے ظاہری حیات سے گزر کر، صدیق کی زندگی سے گزر کر، عمر کی زندگی سے گزر کر عثمان کے خاتمے کو دیکھ رہی ہے. حضور نے بتا دیا کہ میں
نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، اور عمر بھی شہید ہوگا، عثمان بھی شہید ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا، بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا میں اتنی خوشی نہیں ملی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں خوشی ملی۔ ساری دنیا کی دولت نے، کسی چیز نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور پاک کے جملے نے خوش کیا۔ جملہ کیا؟ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے اجازت چاہی کہ میں عمرہ کروں، میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے۔ حضور نے جملہ آپ نے فرمایا لا تنسنا یا مخیّ من دعائے، آپ نے فرمایا میرے پیارے بھائی ہمیں دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ عمر فاروق اس جملے پہ ناز کرتے تھے کہ آقا نے مجھے پیارا بھائی کہہ دیا، پیارے بھائی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میری زندگی کا کل سرمایہ یہی آقا کا جملہ ہے جس میں آقا نے کہا پیارے بھائی مجھے بھولنا نہیں۔ پھر لوگ جو صحابہ اور اہل بیت کے اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جتنی محبت ان میں ہے کسی بھائی کے لال محبت ہے ہی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے حضرت حسن، امام حسن کو بلا دیا، آپ نہ ملے۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا خلافت کے دوران، آپ آئے نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آیا، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آپ کے دروازے سے باہر جا رہے تھے، کیا بجان سلطنت کے کام میں مصروف ہے اس لیے ملاقات کا ٹائم ہوئی۔ میں نے سوچا جب بیٹے کے لیے ٹائم نہیں کہ میرے لیے ٹائم ہوا۔ عمر فاروق نے سر سے پکڑی اتار دی، رونا شروع کر دیا، فرمایا آپ اپنے آپ کو میرے بیٹے کی طرف سمجھتے ہیں؟ حل امت الشعر فی راسی الا انتم، فرمایا عمر کی ساری عزتیں، عمر کی ساری پگڑی، عمر کا سارا مقام آپ کے نانے کے جوتوں کے سجدے ہیں، اگر آپ آ گئے تو چلے آؤ۔ پھر توجہ فرمائیے، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ عمر فاروق نے کہا ہر فوجی کو 500 دے اور امام حسن و حسین کو 1000 دے۔ مال غنیمت تقسیم ہوا، اور تو کوئی ضرورت نہ کر سکا۔ عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے بیٹے آ گئے، انہوں نے کہا جان مجھے کیسا انصاف ہے کہ ہم نے ہماری خدمات اسلام کے لیے، امام حسن و حسین کے بچے تھے اب جوان ہوئے، انہیں 1000 دے، ہم نے کوئی پیسہ۔ عمر فاروق کا جملہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل، آپ بھی لکھ لیں اپنے سینوں میں۔ عمر فاروق نے فرمایا بیٹے فذهب فاطم بن کبی ہبا وام کام ہبا وجد کجد ہبا وجد کجد ہبا، اور میرے بیٹے امام حسن و حسین سے مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے حسین جیسا ابا لے کے آ، حسین جیسی ماں لے کے آ، حسین جیسا نانا لے کے آ، حسین جیسی نانی لے کے آ۔ خلافت خلیفۃ المسلمین ہے، 36 لاکھ عرب امیر کے مالک ہیں، قیصر و کسریٰ ان کے نام سے کام رہے ہیں، اور بیٹے کہتے ہیں حسین کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے، پہلے ان جیسا ابا لے گیا، ان جیسا نانا لے گیا۔ ایک دن امام حسین اور عبداللہ بن عمر کھیل رہے تھے بچپن میں، یا عمر فاروق کے دوسرے بیٹے، انہوں نے کہا وہ میرے غلام کے بیٹے امام حسین نے کہا، وہ ناراض ہوئے کہ ہم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے، ہم غلام کے بیٹے۔ عمر فاروق سے شکایت کی کہ حسین نے غلام کا بیٹا کہا۔ عمر فاروق نے کہا تو قلم دیا، جاؤ حسین سے لکھوا کے لے آؤ۔ نے کہا کیا کرو گے سرٹیفکیٹ کو؟ فرمایا جب مر جاؤں حسن دے کے میرے کفن میں رکھ دینا، اگر اللہ نے نماز روزہ رد بھی کر دیا، نبی کے نواسے کا سرٹیفکیٹ حسن دے میں جبری بنا دینا۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت۔ ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشم عنایت کا، اسے کیا خوف دولت کا، اسے کیا ڈر کیا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان فاروق اعظم، آستانہ عالیہ بلیار شریف۔ پھر توجہ فرمائیے، پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پھر توجہ فرمائیے کہ بخاری کی حدیث بڑی اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث نہیں، محدث
اور میری امت میں محدث عمر. حضور نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن صاحب کلام ہوتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر. اب بخاری کی حدیث نہیں. اب محدث سے کیا مراد ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محدث سے مراد ہے ملہم بالسواء. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ملہم سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام ہوتے ہیں. ملہم سے مراد محدث سے مراد وہ ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام ہوتے ہیں. آپ نے بات نہیں سمجھی ہوگی, سمجھا دیتا ہوں کہ عمر فاروق بعض دفعہ اپنی رائے دیتے ہیں, رب اس رائے کی تائید فرماتے ہیں. بعض دفعہ عمر کسی مسئلے پر ایک جملہ بولتے ہیں رب اسی جملے کو قرآن کا حصہ بناتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ 17 آیات عمر کی تائید بنا سکتے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں کہ 20 آیات عمر کی نظریے کی تائید بنا. پھر بھی سمجھ نہیں آئی. سنیں, میرے آقا آئے مدینہ سے مکہ عمرہ کر طواف کر رہے ہیں. اس وقت مقام ابراہیم کا نفل ضروری نہیں, کہیں بھی پڑھ لیے گا. حضور طواف کر رہے ہوتے پیچھے عمرے کرتے. حضور نے مڑ کے دیکھا عمر رکے ہوئے. فرمایا عمر رکے کیوں؟ انہوں نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے نفل پڑھوں مقام ابراہیم. میرے آقا چپ رہے تھے. فوراً جبریل آیا. اس نے کہا میرے حبیب اگر آپ کے غلام عمر کی یہ مرضی ہے کہ مقام ابراہیم میں نفل پڑھے جائیں تو ہم نے قیامت تک کہ ہر حاجی کے لیے ضروری کرا. قرآن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے حبیب اگر تیرے غلام عمر کی یہ مرضی ہے کہ مقام ابراہیم میں نفل پڑھے جائیں رب ان کے نظریے کی تائید فرما رہا ہے. تو سمجھ آئیے دنیا آپ کے پاس بھی وہ ہوں گے کرونا کے جراثیم. نبی کی مرضی رب نہیں کبھی مانتا اور رب تو نبی کے غلاموں کی مرضی قبول کرتا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے ہیں عالم کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کا. سمجھ آئی؟ اللہ فرما ٹھیک ہے پڑھے. اب لوگ کہتے ہیں عمر توحید بڑی بیان فرماتے تھے. ہاں توحید بیان فرماتے تھے, توحید قرار دے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ آج کل یہ توحید پیش کی جاتی ہے کہ نبی کی تعظیم شرک ہے. پتہ ہے عمر نے کیا توحید کا انداز پیش کیا؟ انہوں نے کہا حضور مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پہ خلیل اللہ کے قدموں کا نشان ہے, میں چاہتا ہوں عبادت ہو رب کی تعظیم اور خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والے پتھر. تو یہ وہ انداز اقرار توحید ہے کہ اہل سنت کرتے ہیں. اب کہتے ہیں عبادت رب کی ہے, اس کے بعد تعظیم اللہ کے نبیوں کی بھی تعظیم ہے, ولیوں کی بھی تعظیم ہے, جس چیز سے ان کا تعلق ہو جائے اس کی بھی تعظیم ہے. عمر نے کیا انداز توحید پیش کیا کہ نبیوں کی ذات تو بلند ہے, جس پتھر کے نبی کے قدم لگ جائیں اس کی تعظیم بھی ضروری ہے. تو پھر عمر کا نظریہ عقیدہ کس کے نظریے کے مطابق تھا خود سوچ لیں. پھر توجہ فرمائی. منافقوں نے عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی. ابھی سورۃ نور نہیں آئی. عمر فاروق نے پہلے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ پہلے فرما دیا. جب قرآن آیا رب نے عمر کے جملے کو قرآن میں فرما دیا. قرآن میں بھی آ گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تفاسیر اٹھا لے کہ جملہ عمر پہلے بول چکے تھے, رب نے پورا جملہ ہی قرآن میں نازل فرما دیا. دو آگے تیسری اٹھائیے. ابتدائے اسلام میں ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے سکالر مفتی مدرس فخر المدرسین علامہ مدنی صاحب بیٹھے سے پوچھیے ابتدائے اسلام میں جب انسان سو جاتا رات کو رونا شروع ہوتا, بیوی سے غربت بنا. ایک دن میرے فاروق غربت کر بیٹھا. اب چاہیے کیا؟ چاہیے تھا کفارہ بتایا کیوں غربت کی, لیکن میرے رب نے قانون نہیں بدلا. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. آج کے بعد راتوں میں بیوی سے غربت جائز کر دی. عمر کی خاطر رب نے قانون ہی بدل دیا. پھر ابتداء اسلام میں کبھی والے کے ازواج کا پردہ نہیں تھا, پردے کو حکم نہیں آیا. عمر فاروق کہتے تھے ہر قسم کے لوگ آتے پردہ کروانا چاہیے. میرے رب نے اعلان کیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اے نبی کی بیویوں پردہ کرو. پھر عمر فاروق شراب کے بڑے مخالف تھے.
کیونکہ عقل پیسے کو ضائع کرنے والی ہے، دعا مانگتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، شراب کے بارے میں واضح بیان کر دو۔ اللہ نے آیات اتاری یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر، شراب کے بارے میں پوچھتے اس میں بڑا گناہ ہے۔ عمر فاروق کی تسلی نے پھر دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، شافی بیان اللہ نے فرمایا۔ پھر آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز پڑھو۔ عمر فاروق پھر دعا مانگتے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، شافی بیان نازل فرما۔ پھر اللہ نے آیت نازل کو نائب باری کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب اور جوا شیطانی کام ہے، بچو ان سے، رب بچا کے سمجھا بیٹھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ذرا حکومت کا نقشہ کا کھینچو، بیت المال سے آج جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، میں سیاسی دین کا نہیں ہوں، کوئی بھی حکومت ہو، ہم خلافت راشدہ کرنے کا اللہ تمہاری بلا میں کچھ کریں گے۔ سال میں بیت المال سے صرف 2 جوڑے کپڑوں کے لیں، کتنے؟ 2۔ سارے خلفاء سے سب سے کم وظیفہ لینے والے ہیں سیدنا عمر بن خطاب، بیت المال سے سب سے کم وظیفہ بیت المال سے سیدنا عمر بن خطاب۔ اور قمیص پر 36 پیبند ہوتے ہیں، 36 پیبند لگے ہوتے تھے، اور 36 لاکھ مربع میل کے مالک ہے، اور قمیص پر 36 پیبند ہوتے تھے۔ جب دنیا سوتی تھی، عمر فاروق مدینہ کی گلیوں کا گشت کہ رات میں تو پریشان حال تو نہیں، ایک گھر سے رات کو گزرے، بچوں کی رونے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، عورت نے ہڈیاں چولہے پہ چڑھائی ہے، بچے ساتھ رو رہے ہیں، فرمایا یہ کیا ہڈیاں ہے، اس میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا اس میں عمر کا سر پک رہا ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پانی ابال کے بچوں کو مطمئن کر کے سو جائیں گے۔ عمر دوڑے گھر گئے، اپنے پیٹھ پہ آٹے کی بوری اٹھائی، غلام نے کہا حضرت میں اٹھاتا ہوں، فرمایا قیامت والے دن میرا بول تو اٹھائے گا، اور فرمایا اگر نیل کے ساحل پر کتا پیاسا مر جائے میں خود پر رب کے سامنے جواب دیتا ہوں۔ ایک دن صحابہ آئے، عمر رو رہے، فرمایا کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں آج ایک کل سے بکریاں گزر رہی تھی، کل میں سوراخ تھا، بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں رو رہا ہوں کہ رب مجھ سے پوچھ لے، شاید گزر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہاں بندے نہیں مارے گئے، بکری کی ٹانگ ٹوٹی، 36 لاکھ مربع میل کا مالک رو رہا ہے، رب کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی ہے، ان کو بنایا گورنر ایک علاقے کا، فرمایا سن ابو موسیٰ، باریک کپڑا نہیں پہننا، دروازے کا درمان نہیں رکھنا، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرنا، ترکی گھوڑا استعمال کرنا۔ دکھائیں نا کہ دنیا کے بادشاہوں میں مثال، فرمایا یہ قانون ہے کہ گورنر کے، پتہ چلا انہوں نے دربان رکھ لیا ہے، باریک کپڑا پہن کے بلا لیا، فرمایا رکھا ہے دربان میں؟ وہ کہا رکھا ہے۔ باریک کپڑا پہن لو، ہم پہن دو، فرمایا ٹانٹ کا لباس ہے، پہنا کو ابو موسیٰ اشعری کو ڈالو، بکریاں کی جاؤ تم بکریاں چلاؤ، تم گورنرشپ کے قابل نہیں، بکریاں۔ یہ ہے نظام حکومت عمر فاروق۔ اور مائیکل ہارٹ کہتا ہے، ارے بہت بڑا مشہور انگریز ہے، کہتا ہے حضور کی ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے، اسلام کی خدمت کا جذبہ دیکھنا ہے، حضور کو اپنے کام کے لیے کمٹمنٹ دیکھنی ہو تو ہم کیا سکتے؟ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں عمر سے بڑھ کے عادل حکمران میری نظر میں نہیں گزرا ہے۔ اور ایک پروفیسر فلپ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمران مل جاتا آج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ اور آپ کو پتا ہے اس وقت سپر پاور کون تھی؟ یا روم یا ایران۔ ایران میں 1200 سال سے کسرا کی حکومت چلی آ رہی ہے، اسی خاندان میں 1200 سال۔ رستم السورابنی کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا مدینہ پر حملہ کریں گے، عمر فاروق نے کہا سپر پاور ہو تو ہم سپر پاور تمہیں نہیں مانتے، ہماری اللہ سپر پاور ہے۔ خالد بن ولید 7 نبی وقاص کو بھیجا، 20,000 فوج دے کر مقابلہ کرو، فتح تمہارے قدم سے۔ کسرا کا تاج بھی مسلمانوں کے قدموں میں تھا، کہ کیسے کا تاج بھی مسلمانوں کے۔ کیوں یہ کمال ملا؟ کبھی سوچا ہے کیوں ملا؟ عمر کون سے کالج میں گئے تھے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست پڑھی تھی،
کسی یونیورسٹی سے پڑھی تھی، انہوں نے محمد عربی کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا تھا۔ کیا بات ہے! ایک دن ایک بادی سے گزرے، رونے لگے، کسی نے کہا ہوتے کیوں؟ فرمایا میرا باپ خطاب مجھے 4 اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا، ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی کے قدموں سے تعلق ہوا ہے، 36 لاکھ عرب امیر کے انسانوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ پھر تاریخ دان کہتے ہیں صرف فتوحات نہیں کی، عمر فاروق کے دور میں 13 لاکھ عرب امیر ختم ہوا، یعنی 25 لاکھ کے قریب کل مملکت پہنچ گئی۔ صرف یہ نہیں کہ فتح کر دی، ان تک خوشحالی پہنچانا، انصاف پہنچانا، امن پہنچانا بھی عمر فاروق کی ذمہ داری۔ اور پھر انڈیا میں تھا گاندھی، جب بھی تقریر کرتا تھا سادگی سادگی سادگی، سمپلسٹی سمپلسٹی۔ ایک دن جلسے میں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا تم سادگی سادگی کی رٹ لگاتے ہو، دنیا کی تاریخ میں ایک بادشاہ دکھاؤ جو سادہ رہا۔ گاندھی کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، اس کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا، سوچ سوچ کے کون دنیا میں کون سا حکمران تھا جو سادہ ملتا ہی نہیں تھا۔ مجبور ہو کے کہتا ہے simplicity is not monopoly of Congress, let us say over the great۔ کہتا ہے کہ سادگی کا کانگریسیوں کی جانکاری نہیں ہے، آؤ مل کے کہیں عمر عظیم عمر۔ کہتا ہے تاریخ عالم میں مجھے کوئی حکمران سادہ نہیں ملا، اگر ملا ہے تو غلام مصطفیٰ عمر ملا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر توجہ فرمائیے، ایک دن اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، مشکات کی حدیث ہے، 3600 میل دور لڑائی ہوئی، 3600 میل۔ خطبہ روک کے کہتا عمر فاروق شاہ ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے۔ صحابہ اعلان خطبہ روک کے آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے؟ جب مسلمان آدمی واپس آئی، صحابہ نے پوچھا کوئی آواز سنی تھی؟ کہا ہاں، این خطبے کے ٹائم عمر کی آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، ہم نے عمر کے حکم کو مانا، ہم نے فتح عطا فرما دی۔ یہ غلام مصطفیٰ ہے، 3600 میل دور دیکھ بھی رہا ہے، آواز کو پہنچا بھی رہا۔ اگر عمر کے آقا کی بات پوچھتے ہو تو بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی الان، الصحابہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے جنت میں اپنے حوض کا اب بھی مشاہدہ کر رہا ہوں۔ حوض کوثر ہے جنت میں، جنت ہے چھٹے آسمان سے اوپر، 7ویں سے نیچے، حضور مدینہ میں بیٹھ کے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ یہ عمر کا آقا ہے، اگر عمر کی یہ شان 3600 میل دور دیکھ سکتا ہے تو آقا یقیناً حوض کوثر بھی کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، عمر فاروق کے دور میں مصر میں تھے، رسم کی جاہلیت کے دور سے جب نیل خشک ہوتا، ایک نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے زیور پہنا کے اس میں ڈالتے، جب تک اس میں ڈالتے نہیں تھے نیل جلتا نہیں، لڑکی کی قربانی دیں گے۔ اسلام آیا، عمر فاروق کی خلافت کا دور، گورنر پہ لکھا مصر کے دور، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں نیل کے نام خط لکھتا ہوں۔ کس کے نام؟ نیل کے نام خط لکھتا ہوں۔ خط لکھا ان كنت تجری من جبلك فلا تجری وان كان الله يجريك فاسأل الله الواحد القهار يجريك۔ او نیل سن، اپنی مرضی سے چلتا نہ چلتا، اگر تجھے رب چلاتا ہے تو ہم اللہ کو حضور آخرت ہے تجھے چلائے گا۔ مدینہ سے خط چلا، یہودی عیسائیوں نے مذاق کیے، کیسا خلیفہ ہے، درجات کو خط لکھ رہا ہے۔ خط ڈالنے کی دیر تھی، نیل ایسا چلا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے بہر ظلمات میں گھوڑے۔ کہ کون عمر؟ صرف یہ نہیں، زلزلہ آیا مدینہ میں، آپ نے درہ زمین میں مارا، تمام زمین اس کو نہیں جائے، زمین ٹھہر جا۔ جب تیری پیٹھ پہ عمر انصاف کر رہا ہے تو زلزلہ زلزلہ تھک گیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں زلزلہ رہ گیا۔ اور ساتھ یہ بھی بتاؤ، 1440 سال ہو چکے ہیں، آج بھی امریکہ، رشیا، چائنا، انگلینڈ، فرانس، کسی کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں سائنس ایجاد کر سکی جس سے زلزلہ روکا جا سکے۔ ایسے حالات ہیں کہ زلزلے کا مرکز معلوم ہو سکتا ہے لیکن روکنے کا آلہ کوئی نہیں۔
تو مجھے کہنے دیجئے جہاں سائنس رکنے دیکھ دیتی ہے وہاں غلام مصطفیٰ کی بابا شروع ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا؟ پھر تو مجھے فرمائیے عمر فاروق کے دور میں کہیں آگ لگ گئی, لاوا نکلا زمین سے پہاڑ سے آگ لگ گئی, مدینے کا رخ پر صاحب آئے مدینے کا رخ ہے آپ کا, فرمایا جی میری 36 پیمان والی قمیض لے جاؤ. قمیض لے کے گئے, جدھر قمیض ہوتی آگ پیچھے ہوتی ہے. کیونکہ حدیث میں آ کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کا اللہ ہو جاتا ہے, کائنات اپنے سب اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مجھے بات بہت پسند ہے, شاید آپ کو پسند نہ ہو, کہ جہانگیر تھا اس کی بیوی تھی, تو اس نے منگایا ایران سے مناسب تو آگرہ وہ جہاں اس کی بیوی تھی, اور جہاں سنی علماء کو شکست دے تاکہ ہمارا مسلک واضح ہو. اور پہلے لاہور وہاں صوفیہ رہتے ہیں, صوفیہ کو شکست دینی آسان ہے, وہاں سے تیری کاپ بیٹھ جائے پھر آگرہ. وہ آیا اپنی امیر صاحب اللہ کے ولی ہیں سر لاہور, بتایا وہ زندہ تھا ان کے پاس. آپ نے کہا کیسے آنا ہے؟ اس نے کہا جی میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں, میرا شکر. آپ نے کہا اچھی بات ہے, بیان کرو اور ہمارے ایمان کو تازہ کر. اس نے بیان کیا کہ جہاں امام حسین کی مزار انور ہے اس سے 40 میل ارد گرد اگر کوئی دفن ہو اس کو عذاب ہی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا پھر بیان کیا, اس نے پھر بیان کیا. آپ نے فرمایا پھر بیان کیا. آپ نے فرمایا ہم مانتے ہیں کہ جہاں سید الشہداء امام حسین کی مزار ہے اس کے ارد گرد 40 کلومیٹر میں کوئی بھی مسلمان دفن ہو تو اللہ ان کے وسیلے سے اس کو عذاب نہیں دیتا. اگر ان کا یہ بتا کہ امام حسین کو یہ مقام کہاں سے ملا, کہاں سے ملا؟ اس نے کہا دربار مصطفیٰ سے. امام حسین کے نانے سے مقام ملا. فرمایا عجیب بات ہے کہ نواسے کے ارد گرد 40 کلومیٹر میں دفن ہو عذاب سے بچ سکتا ہے, اور نانے کے ساتھ جو دفن ہو اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ نے بات سمجھی. جو نانے کے ساتھ دفن ہو, نانا ان کو جنت میں کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے جو بھی مسلمان ہے؟ میری آخری بات ہے, نوٹ کر لے دل میں کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے جو آقا کے کسی گھر کے فرد پر تنقید کرتا ہے, اور اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے جو آقا کے صاحب پر تنقید کرتا ہے. کامل ایمان وہ ہے, صحیح ایمان وہ ہے جو صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کہے اور اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کہے. لکھ لیں صحابہ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں, اہل بیت کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کلن لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا من بعد کلن وعد اللہ. اللہ فرماتا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے میرے یاد کے صحابہ وہ شان میں زیادہ ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد نہیں ایمان. لیکن فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی, میں نے یار کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا. اب اللہ کہے میں نے یار کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہو کے تنقید کرے تو اس کا ایمان یقیناً خطرے میں ہے. اور قرآن میں اللہ فرمائے کہ نبی کی آل سے محبت کرو, کلمہ پڑھ کے انسان نبی کی آل پہ تنقید شروع کرتے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ آقا کی آل کی بھی تعریف کرے, آقا کے اصحاب کی بھی تعریف کرے, اور یہ بھی نوٹ کرے اگر مسجد کا خطیب حضور کے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے, یہ نہ دیکھے سید ہے, امان ہے, خان ہے, موچی ہے, مسلی ہے, وہاں جمعہ نماز چھوڑ دے. اور اگر حضور کی آل پہ تنقید کرتا ہے نہ نماز وہاں پڑھے نہ جمعہ پڑھے, اس خطیب کے پیچھے نماز پڑھے, جمعہ پڑھے, جو بولے تو آقا کی محبت کی خوشبو آئے, اصحاب کی محبت کی خوشبو آئے, آل کی محبت کی خوشبو آئے, اور یہاں کی محبت کی خوشبو آئے.
کہ یہ تو تھی نا آل و صاحب کی بات. اب آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ بڑا عجیب دور ہے. پہلے اولڈ ہوم ہوتے تھے نا انگلینڈ میں, اب تو پاکستان میں بھی اولڈ ہوم. اس دن میں نے یہ کا انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ ہمیں گھر کے باہر گئے, وہاں ایک لاش بڑی سوٹل پوٹل پڑی, ہم اٹھا کے لے اسے کفن دیا, ہم لے گئے وہاں محلے میں کو پوچھے کون تھا. دو بڑے بندے بیٹھے تھے, پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میاں بیوی کار میں. انہوں نے کہا ادھر آؤ, کشی 20,000 لو, یہ میرے ابا جان کی لاش ہے, ذرا پروٹوکول سے دفن کرو. میرا دماغ بھی ہل گیا کہ کیا مسلمانوں میں یہ حال ہونا تھا. میرے آقا نے فرمایا جو باپ کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نظر ڈالے تو اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. یعنی نبی امت کے لیے دعا مانگے ریجیکٹ نہیں ہوتی, قبول ہی قبول ہوتی. دعا کرے جو دعا کرے. اب بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے, ایک عربی کھڑا ہوا, اس نے کہا جی مال اللہ ہلاک ہو گئے, کہا تھے حضور نے آپ سنا. صحابہ کہتے ہیں کہ منہ پر پھیر گئی, بادل آ بھی گئے, بارش برسنے میں شروع ہو گئی, حضور کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گرنے لگے. حضور نے فرمایا جتنی جلدی سے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا اولاد کے حق میں کسی جلدی سے قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنت و اولاد کو, تیرے والدین کے لیے یا جنت یا دو. خدمت کرے گا تو سیدھا جنت میں, گستاخی کرے گا تو سیدھا جنت. طبرانی کی حدیث ہے, حضور کا سہری حجاز کا زمانہ, ایک صحابی دور نہیں نظر کالا مشکل, صحابہ آئے جملے تھے رسول. حضور نے فرمایا امان کھانا جو سنو, صحابہ روزہ نہیں رکھتا تھا, انہوں نے کہا جی سنو. آپ نے فرمایا امان کھانا جو سکی, زکات نہیں دیتا تھا, صحابہ نے کہا جی سکی. حضور نے فرمایا امان کھانا جو سلی, نماز نہیں پڑھتا تھا, انہوں نے کہا پڑھتا تھا. حضور نے فرمایا حال آتا کا والدین, کہیں والدین کا گستاخ تو نہیں کہا. صحابہ نے کہا جی والدین کا گستاخ. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کی والدہ, والدہ آئی, آپ نے فرمایا اس کو معاف کرو. اس نے کہا جی سر تھپڑ مار کے میری آنکھ نکالی, مر جاؤں گی معاف کرو. اب ذرا انداز دیکھ, میرے آ کر فرما لگ رہی ہے اکٹھی کرو, آگ لگاؤ, زندہ اٹھا دو. حضور رحمت اللہ للعالمین ہے, جلانا نہیں چاہتے, صرف اس ماں کی پیار کو اٹھانا چاہتے. جب حضور نے یہ کہا ماں کی مامتا جاگی, اس نے کہا حضور میں نے 9 مہینے اس لیے نہیں رکھا تھا پیٹ میں کہ جلا دیا جائے, 2 سال دودھ اس لیے نہیں پلا جلا دیا جائے, میں نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا. معافی کے لفظ نکلنے کی دیر تھی, انہوں نے نے برباد کر دیا. علماء کہتے ہیں صحابی ہو, والدہ کا بے ادب ہو, اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اور زنا, ڈاکہ, قتل, چوری سب گناہ کبیرہ ہے, لیکن یاد رکھیں صرف والدین کے گستاخ کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں ذلت و رسوائی کا وزن کرتے. اگلی دنیا میں عذاب تو ہے ہی سے, دنیا میں عذاب چلتے جائے گا. اس لیے ایک پیغام یہ ہے, قرآن کہتا فلا تقل لهما اف, اف نہ کہنا, ولا تنهرهما, جھڑکنا نہیں, وقل لهما قولا کریما, نرمی سے بات کرنی ہے. فاخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, عاجزی کے بعد دامن پھیلا دینے ہیں. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, میرے حضور والدین کے لیے دعا کر, یا اللہ دونوں پر یوں رحم کر جس طرح بچپن انہوں نے مجھ پر رحم کیا. ایک پیغام. اور دوسرا پیغام مختصر کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں, 2 دیے ہیں, ایک بیٹے کو دین مصطفیٰ کا سپاہی ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے 113 سال سے مدرسہ ہمارے مدیان میں قائم. مدارس تو جگہ جگہ ہے, لیکن آپ ماحول دیکھیں. 8 سال سلیبس تنظیم المدارس کا جو ایکول ٹو ایم اسلامیات MLB ہے, پڑھاتے ہیں. 7 پہلی سے BA تک اسکول, 7 حفظ, 7 ناظرہ. اور میرا دعویٰ ہے, میں رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ یونیورسٹی سے لے کر پنجاب یونیورسٹی تک, گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ہماری جتنی سہولیات ہو جو کی سزا دے دی, کوئی ماہوار فیس نہیں, کوئی سالانہ فیس نہیں, فیس ابھی نہیں پڑھایا جا رہا. ڈسپلن دیکھیں, نظام دیکھیں. مدارس کا جو حال ہے, اصل مزہ تب آتا ہے کہ آپ چاہیں ایک دن رہیں, پڑھائی, ڈسپلن, پیریڈ, ماحول, کنٹرول, بورڈ, سہولتیں. ہمارے MP صاحب آئے مدرسہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے بولا کہ گورنمنٹ یونیورسٹی سے لے کر پنجاب یونیورسٹی تک گورنمنٹ کے کسی ادارے میں ہمارے جتنی سہولتیں نہیں. MP صاحب نے کہا کیسے؟
میں نے کہا میں نے 5 لاکھ خرچ کر کے جنریٹر لگاؤ، بجلی جائے گیس کا جنریٹر ہر وقت جائے، مجھے گورنمنٹ کے کسی کالج میں دکھاؤ کہ بجلی جائے تو اسٹوڈنٹس کے لیے جنریٹر چلے، پرنسپل کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہیوی ہیٹر سردیوں میں لگے ہیں، پانی ٹھنڈے کرنے کا پورا پلانٹ ہے، کھانا چیک کریں اگر ہوٹل سے کاموں میں جرمانہ دو۔ جب پڑھائی دین کی بھی ہو، دنیا کی بھی ہو، فیس بھی نہ ہو، داخلہ فیس بھی نہ ہو، مال کٹائی بھی نہ ہو، آپ ایک بیٹے کو بھیجے اور ہیرا بن کے نہ نکلے تو اسے جرمانہ دے۔ اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کس طرح پڑھائے، روزی کا کیا بنے گا؟ ہم سے فارغ ہونے والے تینوں فوجوں میں، بڑی بحری مشکی تینوں میں، نائب خطیب نائب صوبے دار رینک پر بھرتی ہو رہے ہیں، 15ویں اسکیل میں عربی ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں، 17ویں اسکیل میں پروفیسر بھرتی ہو رہے ہیں، 12ویں اسکیل میں دوسرے ٹیچر بھرتی ہو رہے ہیں۔ اگر ملازمتوں کے دروازے کھل جائیں تو میرا گریبان پکڑ دے اور یہ لکھ لیں دل میں کہ مرنے کے بعد وزیر اعظم بیٹے نے کام نہیں آنا، نہ ڈی سی او نے کام آنا ہے، نہ ڈی پی او نے کام آنا ہے، نہ انجینئر نے کام آنا ہے، نہ ڈاکٹر نے کام آنا ہے۔ بیٹا حافظ قرآن اور عالم دین ہوگا، دعا کر دے گا، قرآن کی سورت پڑھ کے بخش دے گا، آپ کی قبر بھی روشن اور حشر بھی روشن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں شکریہ ادا کروں گا علماء کرام کا اور سرکاری عبدالجبار کا کہ آشقان مصطفیٰ میں مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔